ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سماعت کر رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام جائزہ۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو۔ اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ جی سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، آپ کے معمولات زندگی بدری کے احسن مثبت سمتوں کی جانب روان دواں ہوں گے۔ کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا 38واں اجلاس آج جمعہ کے دن اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اجلاس میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے موصول ہونے والے ٹیلی گرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے کمیٹی کو اپنے ٹیلی گرام کے پس منظر اور متن کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمیٹی نے خط کے مواد کا جائزہ لینے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی۔ اہم سیکیورٹی اداروں نے اجلاس کو دوبارہ آگاہ کیا کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا قومی سلامتی کمیٹی خط کے متن پر دوبارہ غور کرنے، موصول ہونے والے جائزوں اور سلامتی کے اداروں کی طرف سے پیش کیے گئے فیصلوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی ہے۔ ان موضوعات پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی سامعین، پروگرام جائزہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ۔ خوش آمدید کہیں گے ان کو اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں۔ اہم موضوعات ہیں جن پہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نئی حکومت اور آئینی تبدیلی اور ایک جو جمہوری ٹرانزیشن آف پاور ہے اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر جو ہے کچھ واویلا کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ کل لاہور کا جو ان کا ایک پاور شو تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ تو مجموعی طور پر انتقال اقتدار کے اس طریقہ کار کو اور خاص طور پر پاکستان کے مجموعی سیاسی اور معاشی جو موجودہ حالات ہیں، آپ ان کو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کے سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت پاکستان ریڈیو پہ FM 101 پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ جی دیکھیں جی، یہ چیزیں جو آپ اوور آل جو سچویشن اس وقت سینیریو ہو رہی ہے، پولیٹیکل سینیریو، دیکھیں جس طرح سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویری فرسٹ ڈے جب اپنی اسپیچ کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں اور اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو اسی دن ہی ریفیوز کر دیا تھا، اس الیکشن کو اور اس کے رزلٹ کو، اور پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہہ کے انہوں نے بات اپنی بتا دی تھی۔ اس کے بعد جب عوامی مارچ شروع ہوا اور 3-3.5 سال عوام کے اوپر جتنے بھی چاہے مہنگائی کے بم ہوں، بے روزگاری کے بم ہوں، گرتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے، لیکن جب بالکل عوام مجبور ہو گئی سڑکوں پہ آنے کے لیے تو پھر ہمیں مجبوراً اس عوامی مارچ کا شروع کیا ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صدارت میں، اور ہم نے پورے سندھ سے لے کر پنجاب اور پھر اسلام آباد تک ہم آئے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ عوام جس طرح سے سڑکوں پہ نکلی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے، نااہل حکومت سے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ہی
کیونکہ پہلے دن ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، ہم بہت ہی طریقے سے اور آئین کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا کام کریں گے اور آپ کو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے. اور وہی ہوا، جو آئینی طریقہ تھا وہ ہم نے فالو کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب تھے، انہوں نے کس طرح سے آئین شکنی کی، اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے آئین شکنی کی وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے سب کے سامنے یہ دکھایا کہ میں ایک پین اور ایک ڈائری جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں، لیکن جو ایک سروے ہوا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں جو پرائم منسٹر کی ایسٹس تھے وہ 2 مہینے میں اتنے بڑھ گئے ہیں جو ان کی 22 سال کے کرکٹ کے کیریئر میں نہیں بڑھے تھے، وہ 2 مہینے میں اتنے ایسٹس بڑھ گئے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایسٹس کیسے بڑھے؟ اگر وہ صادق اور امین ہیں تو سامنے آئیں، احتساب کروائیں، اپنا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، سامنے پتہ چل جائے گا. رائٹ. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، اور یہ بھی انتقال اقتدار میں ایک جو ہے بڑا اہم نقطہ رہا ہے، جسے ایک عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو جاتا ہے اس پہ بعد آنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ حالات دیگر گوں ہیں، حالات بڑے نامساعد سے ہیں، بڑے گمبھیر حالات ہیں. تو ان حالات کو ٹھیک کون کرے گا؟ اور اب پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ معاشی نقطہ نگاہ سے کس نقطے پہ کھڑے ہیں؟ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا مسائل ہیں ہمارے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس حکومت نے کہا تھا کہ ہم IMF میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایک ایک ملک میں جا کے کشکول پھیلایا، پھر IMF کے پاس گئے اور کن کن شرائط پہ IMF کو اسٹیٹ بینک تک گروی رکھ دیا، اور کن شرائط پہ انہوں نے IMF سے لون لیا یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن جس طرح سے وہ ابھی حالات کر کے گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز رکھے تھے جو ایک ایک کر کے فارینر جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے، بیرونی ملک کی کوئی سازش ہے، تو وہ جو بیرونی ممالک سے لوگ آئے تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ حکومت بھی کی، اپنے ایسٹس بھی بنائے، اور ایک ایک کر کے وہ سارے نکل کے گئے، لیکن ان سے کوئی احتساب نہیں ہوا. جن میں سے چند نام جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین تھے، شہزاد اکبر صاحب، وہ سب سے پہلے بھاگے ہیں. اس سے پہلے ندیم بابر اور تابش گوہر اور ثانیہ نشتر، بہت سارے، اور ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ بہت سارے نام ایسے ہیں، اور معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ہمارے، وہ سب لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ کیوں نہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بیرونی ملک سازش تھی وہ ان کے ہی لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے اور آ کے چلے گئے؟ تو یہ ساری چیزیں جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، تو جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو مجھ سے ہوگی، تو آئیں اب. اور کیوں عوام کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، کیوں خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کو سوچنی چاہیے. رائٹ. اچھا، میں نیب کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرنا چاہوں گا. اب تو اتحادی حکومت ہے، معیشت پہ میں بات میں آنا چاہوں گا، لیکن نیب کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے ان تمام معاملات سے. بہت سارے جو رہنما ہیں وہ کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیب کا کردار آپ کی پرسنل اوپینین میں کیا ہے؟ ایک ادارے کو ختم کرنے کی بجائے اسے اصلاحات اس میں لا کر جو ہے اس کو قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیب اور حکومت ساتھ نہیں چل سکتے. نیب اگر صرف باعث ہو کر کام کرے گی اور نیوٹرل ہو کے کام نہیں کرے گی تو میرے خیال میں وہ ادارہ پھر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے، اب حکومت کی طرف سے بھی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو فوراً سے ان کی ویڈیو آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو پشاور میں نیب کمیشن تھا اس کو بند کر دیا گیا. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان نیازی نے اپنے اور اپنے ATMs کو کور دیا اور نیب کے قانون سے ان کو بچاتے رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب بھی وہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ نکالتے جا رہے ہیں. زلفی بخاری ہیں یا علیم خان اور جہانگیر ترین کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا، ان کو سامنے لے آئے، اور باقی سارے لوگ جو ہیں، جو فرا گجر ہیں، عثمان بزدار ہیں، جو کمیشن لیے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے تھے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر نیب ایک ادارہ ہے، ہم اداروں کی ہمیشہ سے عزت کرتے ہوئے آئیں، اور اگر ادارہ اپنے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے کام کرے، نیوٹرل ہو کے کام کرے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس ادارے کو ختم کرنے کی، اگر وہ نیوٹرل ہو کے کام. رائٹ. اچھا، سب سے بڑے چیلنجز اور بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل جو عوام نے فیس کی گزشتہ دور حکومت میں، وہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ تھا.
اب الائز گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، نون لیگ کے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو اب یہ جو اتحاد ہے آپ کے خیال میں سر دست عوام کو کیا ریلیف فراہم کرے گا، خاص طور پر مہنگائی کے افریت سے چھٹکارا دلانے کے سلسلے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیم بہت اچھی ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ سارے لوگ ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس ہیں، سیزنل پولیٹیشینز ہیں، جی، لیکن پرابلم ہے ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. اور جو ایٹماسفیئر اور جو سچویشن پی ٹی آئی کی ناکام اور نااہل گورنمنٹ کریٹ کر کے گئی ہے، اور جس طرح سے اب وہ روڈ پہ آ کے ایک خانہ جنگی شروع کرنے لگی ہے، اپنے اداروں کو متنازع بناتے ہوئے، جو کام ہمارا دشمن ملک نہیں کر سکا وہ ایک ملک کے سابقہ وزیر اعظم نے بہت آرام سے کر دیا. اور جبکہ وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے جو ابھی بیرونی سازش کا ایک مہرہ بنتے ہوئے پوری عوام کو اپنے اداروں کے اگینسٹ کر دیا ہے، تو اس کا ہم لوگ تو بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے IMF کی طرف جانا ہوگا، اور ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بہت سخت فیصلے لینے پڑیں. کچھ دن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جو سچویشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. کیونکہ سب نے یہ کہا تھا کہ جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا وہ ان 3-3.5 سالوں میں ہوا ہے، تو وہ چیز یا وہ دھچکا جو ہے صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا. رائٹ. اچھا، ٹائم بلا شبہ لگتا ہے. جب یہ لوگ آئے تھے، گزشتہ حکومت کے جو سربراہان مملکت تھے جن کے ہاتھ میں انان اقتدار تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے، نون لیگ بھی انڈیویجولی بڑی سادہ اکثریت کے ساتھ گورنمٹ میں رہی، اب الائز کی حکومت ہے. تو یہ ٹائم کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ انسٹنٹ ریلیف اگر سال ڈیڑھ کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ کم از کم ان اینگلز پہ تو ہم اس ٹریک پہ تو چل سکتے ہیں، چڑھا تو جا سکتا ہے اس پٹری پہ جو بہتری کی جانب جاتی ہے، جو ترقی کی جانب جاتی ہے، جو عوام کو سہولت دیتی ہے. تو کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم نے نہ تو کنٹینر پر کھڑے ہو کر 90 دن میں حکومت 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کی بات کی تھی، نہ 100 ڈیز کا مینڈیٹ دیا تھا، نہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا. لیکن مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ جس طرح سے ہماری جو الائز گورنمنٹ ہے وہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان کو بچانے کے لیے اس چیز پہ کمپرومائز کر رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے نعرہ لگایا تھا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کا. لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 6 سے 7 مہینے سے پہلے ہم الیکشن کرانے کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں، تو ہمیں یہاں پہ سیکریفائز کرنا پڑا، اور ہم نے الیکشن کی ڈیمانڈ کم کر کے ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم نے پاکستان کو اتنا اسٹیبل کرنا ہے کہ نیکسٹ جو الیکشن آئے اس میں ہم آرام سے جا سکیں. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں جو الائز ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب وہ ملتے ہیں اور ڈائلاگ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. رائٹ، ڈائلاگ ہوگا تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. اچھا، اس کے علاوہ کچھ آئین کے سقم کے حوالے سے بات کی گئی کہ آئین میں کچھ معاملات، کچھ نکات ایسے ہیں. اب چونکہ لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور آئین کی تشریح جو ہے وہ عدلیہ کا کام ہے. تو آپ کے خیال میں جس طرح سے کچھ پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی، اور ایون کے کچھ گزشتہ حکومت کے جو رہنما تھے وہ بھی اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، سب اپنے انٹرسٹ کے مطابق کیوں جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں؟ آئین کا جو بھی نقطہ ہے، 63A ہے یا باقی معاملات ہیں، آرٹیکل 6 ہے، کہاں نافذ ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا ہے، اور کیا بہام ہے؟ کچھ ایون کے آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ وضاحت کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ تاریخ گزر گئی، اس معاملے میں کچھ اس طرح کا انٹرسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے آفر نہیں کیے گا. آپ کے خیال میں جو ابہام ہے آئینی کچھ نکات پہ، اس پہ اب موجودہ پارلیمنٹ کیا کردار ادا کرے گی، یا آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں سر اس صورت حال؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان نیازی صاحب نے ریفرینڈم میں، مشرف کے ریفرینڈم میں پارٹ لیا تھا یا ووٹ کیا تھا، تب بھی وہ بہت اچھی طریقے سے آئین کی ایکسپلینیشن کرتے تھے. جب وہ اپوزیشن میں رہے تب بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کرتے تھے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ گورنمنٹ میں آتے ہی وہ آئین کہاں چلا گیا جو عمران خان نیازی اپوزیشن میں بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے تھے. دیکھیں، آئین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب نے مل کے،
کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے محب وطن پاکستانی اس کو آئین کا پتہ ہونا چاہیے, کون سا آرٹیکل کس جگہ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو تشریح عمران خان نیازی اس وقت اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں, یا ان کے ٹویٹ سے, یا ان کے جو سابق وزراء ہیں وہ جس طرح سے تشریح کر رہے ہیں, وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں. وہ بالکل ایسی بات ہے کہ جو اپنی بات شروع کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے, لیکن کبھی بھی انہوں نے اس سے آگے والی لائن پہ غور نہیں فرمایا کہ اس سے آگے والی لائن جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اگر وہ اس کو بھی پڑھ لیتے, اس کی بھی تشریح صحیح سے کر لیتے, تو میرے خیال میں وہ آئین کو غلط کسی کے سامنے ایکسپلین نہیں کرتے, اور جس طرح سے وہ خانہ جنگی کی طرف عوام کو لے کر جا رہے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ جہاں جہاں پہ کوئی گیپ ہیں تو آئین میں انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. اور جس طرح سے قانون سازی ان 6 مہینوں میں, کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلا ہی نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم معیشت کو اسٹیبل کریں, اور دوسرا ہم الیکٹورل ریفارم کر کے فوراً الیکشن کی طرف جائیں. رائٹ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سامعین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور بصیرت والی آپ پولیٹیشین ہیں, اور ملک کی موجودہ جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کا ایک نقطہ آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں اور زیادہ سے زیادہ جوابات ہوں, اور سوال و جواب کے اس سلسلے میں ہم ان تمام پہلوؤں کو ریکور کریں جو آج کے اس سیاسی تناظر کے پس منظر میں جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں جائزہ. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر سے آنا چاہوں گا آپ کی طرف. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ, IMF کے ساتھ ہمارے معاملات ہم نے دیکھا کہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے. پھر کچھ اکانومی کو ایویلویٹ کرنے والے جو بین الاقوامی ادارے ہیں, جس طرح سے وہ اکانومی کو ریٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ حقائق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کہاں آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاملات IMF کے ساتھ ہیں, کس طرح سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ اور جو قرضے کے حوالے سے بڑے سٹننگ فیکٹس آپ نے آ کے اب بتائے ہیں کہ اتنا قرضہ جو ہے وہ پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں لیا گیا جتنا انہوں نے اپنے کم و بیش 3.5 پونے 4 سال کے دور میں لے لیا ہے. تو اتنا قرضہ لینے کے بعد وہ لگا کیا, اس کا ہوا کیا, وہ گیا کہاں پہ؟ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی سوال جواب, یا صرف پاکستانی جو مقروضی ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں, جب عمران خان آئے تھے تو میرے خیال میں ہر ایک پاکستانی کے اوپر 1,50,000 تک کا قرضہ تھا, لیکن اب ان کے جانے کے بعد ہر پاکستانی جو ہے وہ 9.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی, یا جو عمران خان نیازی جلسے کر رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنے اداروں کے اگینسٹ لوگوں کو بھڑکانے کے بجائے اپنی پرفارمنس بتائیں کہ وہ انہوں نے جو 3.5 سال میں جو نعرہ لگا کے آئے تھے بے روزگاری ختم کرنے کا, گھر دینے کا, وہ انہوں نے کہاں تک پورا کیا. اور جو پروجیکٹ, کوئی ایک پروجیکٹ وہ اپنی گورنمنٹ میں سٹارٹ کرنے والا جو انہوں نے بتایا تھا وہ بتا دیں کہ کون سا پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ان کی دور حکومت میں کون سا پروجیکٹ انہوں نے ختم کیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر بنے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلا خط اسد عمر صاحب کو لکھا ہے کہ آئیں, آپ آ کر بیٹھیں اور بتائیں کہ آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں, تاکہ کل پھر آپ کسی تقریر میں یہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنس میں یہ بیٹھ کے نہ بولیں کہ جی یہ ہمارا پروجیکٹ تھا اور انہوں نے بند کر دیا ہے. تو یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ عوام کے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ اسٹریٹ رکھنے چاہیے, نہ کہ ان کو یو ٹرن کر کے یا موڑ توڑ کے ان کو سامنے لانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اب باشعور ہو چکی ہے, ان کو پتہ چل چکا ہے. میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو آئین کا بھی پتہ ہے, حکومت کا بھی پتہ ہے, اور کس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں یہ سب بھی ان کو پتہ ہے. تو ان کو صرف تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے اپنے ملک کے لیے, اپنے اداروں کے اگینسٹ کوئی ایسی بات نہ کریں جو افواج پاکستان ہمارے سکون کی نیند کے لیے شہادتیں قبول کر رہی ہیں, ان کی شہادتوں کو ضائع نہ ہونے دیں. اچھا, آج 3 رہنماؤں نے جو ہے وہ بڑی اہم پریس کانفرنسز کی. خواجہ سعد رفیق منسٹر فار ریلوے, انہوں نے بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی لاہور میں. اس کے بعد شازیہ مریض صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی. پھر ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی. اس پہ بہت سارے جو ہے انہوں نے وہ
اہم رازوں سے جو پردہ اٹھایا. ہم تو راز ہی کہیں گے کیونکہ آپ لوگ براہ راست اس چیز سے منسلک ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں, اس کے بعد پھر عوام کو آگاہی آتی ہے, تو اپنی اپنی حکومت کی ہر شخص جو وہ بہتر ترجمانی کرتا ہے. آج یہ کہا گیا کہ سی پیک جیسے بڑے معاشی منصوبے یا معاشی ایک جو ہے وہ دھماکے کو سبوتاژ کیا گیا یا اس پہ کام کی رفتار کو جو ہے وہ سلو کر دیا گیا. چین کے ساتھ مراسم جو ہے وہ ہمارے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن اس میں آئے. تو اٹس ریئلی اسٹرننگ, اٹس ریئلی سرپرائزنگ فار اے کامن مین کہ سی پیک کو ہر بندہ جو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک بڑا معاشی انقلابی منصوبہ دیکھتا ہے. تو اس حوالے سے کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں جی, سی پیک ایک گیم چینجر پروگرام تھا. ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی چائنیز ٹیم پہ, انجینئرز کی ٹیم پہ کبھی کوئی اٹیک نہیں ہوا, لیکن عمران خان نیازی کی گورنمنٹ میں ان کی بس کے اوپر اٹیک ہوا جس میں چائنیز جو انجینئر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی. تو دیکھیں یہاں سے اور جس طرح سے آتے ہی مراد سعید صاحب نے سب سے پہلے یہ اناؤنس کیا کہ سی پیک میں کرپشن ہوئی ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ دھچکائیں, جبکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. انہوں نے وہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے آئے تھے, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو, پریس کانفرنسز ہوں یا کوئی جلسہ ہو, وہ آ کے صرف انتشار پھیلا کے چلے جاتے تھے. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے اس میں بہت سارے ایویڈنس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کا یہ رونا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو بھی ساتھ میں چلایا جائے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے 9 سال آرام کیا, تو 9 سال کے بعد ہمارے کیسز کا بھی فیصلہ آ جائے گا, تو 9 سال آپ بھی انتظار فرمائیے, وہ بھی کیس کا آ جائے گا. لیکن جو دھچکا انہوں نے سی پیک کو دیا اس سے بڑا دھچکا کسی گورنمنٹ میں نہیں آیا تھا. رائٹ. اچھا, لنڈن میں اہم ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ دیکھیں ایز سچ کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا. چیئرمین صاحب اپنے ایک نجی دورے پہ گئے تھے, وہاں پہ جب وہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے جس طرح سے یہ پورا سفر ہم نے طے کیا اور آئینی جو ہماری جیت تھی اس کی مبارکباد دینے کے لیے وہ ان کے پاس گئے تھے, کیونکہ وہ بڑے ہیں, ان سے وہ ملنے گئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, ان کو مبارکباد دی اور وہاں پہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوئیں, پریس کانفرنس ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہیں. رائٹ. اچھا, بیرونی سازش کے حوالے سے پھر قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس, وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت, ملا تو کچھ نہیں ہوا, بہت کچھ آوازیں بڑی بلند ہوئیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بیرونی سازش جو 27 مارچ کو جو ایک لیٹر لہرایا گیا تھا, تو وہ آ کر ایکسپلین کرتے نا نیازی صاحب کہ جی 7 مارچ کو اگر کوئی ان کو ایسی دھمکی ریسیو ہوتی ہے وہ کس کے تھرو ریسیو ہوئی, کیا وزیر داخلہ کے تھرو ہوئی یا وزیر خارجہ کے تھرو ہوئی, تو وہ آ کے پہلے تو اس چیز کو بتاتے, یا پھر وہ کون سا کبوتر تھا جو سیدھا بنی گالا میں آ کر ان کو وہ خط چھوڑ کے گیا ہے. تو یہ ایکسپلین انہوں نے نہیں کیا, صرف انہوں نے خط لہرا دیا اور عوام کو بتا دیا کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے, جس طرح سے بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. تو اپنے آپ کو مہربانی کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو وہ انسان ہیں جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. ذوالفقار علی بھٹو وہ انسان ہیں جس نے پاکستان کے لوگوں کو آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ جیسی چیز دی, اپنی شناخت دی. تو آپ ذوالفقار علی بھٹو جیسے نہیں بن سکتے ہیں. آپ وہ ہیں جو ہمیشہ انتشار پھیلائیں گے. آپ پاکستان سے لنڈن گئے تھے ایک یہودی کی کیمپین کرنے کے لیے, میئرشپ کے لیے, اگینسٹ ایک مسلم پاکستانی کے, کہ آپ جو ہے نا مسلم پاکستانی صادق خان کو ووٹ نہ دیں, جیمز گولڈ سمتھ جو ہے اس کو آپ ووٹ دے دیں. تو آپ وہ ہیں, آپ بھٹو بننے کی کوشش نہ کریں. تو آپ نہ بھٹو بن سکتے ہیں, نہ آپ بھٹو تھے, نہ ہو سکتے ہیں آگے. اچھا, اگر اس بیرونی سازش میں کچھ نہیں نکلا تو پھر سیاسی شعبدہ بازیوں میں قوم کو گمراہ کرنا آپ کے خیال میں ایک جرم نہیں ہے؟ یہ کسی اخلاقیات, کسی قانون کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے تو پھر اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے. دیکھیں جی, یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے آرٹیکل 62-63 لگنا چاہیے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ عوام کے ساتھ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس میں 62-63 میں آتا ہے. اور ان سے جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا ان کو بھی آ کے یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ملک کے خلاف سازش کے واویلا مچانے پہ کیا سزا ہوتی ہے. اور میرے خیال میں آرٹیکل 6 بھی ان کے اوپر لگنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ نے آئین جو توڑا ہے اس کے اوپر آپ کو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت بڑا کچھ کم دیا ہے, مشکور بھی ہیں اور تھوڑا سا کچھ گلا بھی ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے اپنے
پروگرام میں، کیونکہ موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں. کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہی سنجیدہ لیکن تھوڑے سے فنی، اور کچھ انتہائی سنجیدہ. تو اسی پرسپیکٹو میں ایک خط عمران خان نے جلسے میں لہرا دیا، ایک مفتاح اسماعیل نے لہرا کے دکھا دیا. معاشی نقطہ نگاہ سے دونوں خطوں میں فرق کیا تھا؟ دیکھیے اب یہ تو اب مفتاح اسماعیل صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس خط میں کیا تھا، لیکن عمران خان والے خط کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلینیشن آ چکی ہے کہ اس خط میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا ہے کہ ایسی کوئی سازش کی بات نہیں کی گئی. رائٹ. اچھا، بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی ملک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں تنہا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے تعلقات بڑی دور اندیشی کی بنیاد پر اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے مختلف ملکوں کے ساتھ استوار کرنے ہوتے ہیں. کیا ڈفرنس فیل کریں گی آپ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں اور سابقہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں؟ کہاں پہ لیک کیا آپ کے خیال میں انہوں نے؟ دیکھیں جی، سابقہ حکومت جو عمران خان نیازی صاحب کی تھی اس میں تو کوئی خارجہ پالیسی کیا کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. ایون کہ آپ اگر ہیلتھ پالیسی کی بات کریں، فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی بات کریں، ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں، کوئی پالیسی نہیں تھی جس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے کہ سابقہ حکومت کی پالیسیز کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جس طرح سے آئسولیٹ عمران خان نیازی کی گورنمنٹ میں کیا گیا ہے، اتنا آئسولیٹ پہلے کبھی پاکستان نہیں ہوا تھا. پہلے ہمارے دوست ممالک بہت زیادہ تھے جو ہمارے ایک آواز پہ آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، سب سے پہلے جن میں چائنا تھا. تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب جو عمران خان نیازی صاحب تھے، انہوں نے سب سے پہلے چائنا کو ناراض کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے آئے اور ان کو انڈیا کی قوم خوددار لگی، انڈیا کی خارجہ پالیسی بہت اچھی لگی، تو کہاں ریاست مدینہ اور کہاں انڈیا، اور آپ نے کشمیر اٹھا کے انڈیا کی گود میں ڈال دیا. تو ایسے پرائم منسٹر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنرل نیازی تھے جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کیا تھا، اور ایک یہ عمران خان نیازی ہیں جنہوں نے سکوت کشمیر کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کی سملر ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان نیازی کی کوئی ایسی پالیسی ہے جس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری پالیسیز جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہنا ربانی گھر صاحبہ ایکس فارن منسٹر رہ چکی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس چیز کو بہت جلدی ٹیک اوور کر لیں گی. اور اگر جیسے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر اوتھ لیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے والے تعلقات میں اور اب والے تعلقات میں کتنا ڈفرینس ہے. اچھا، پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ہم مرکزی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تحفے بھی میرے، مرضی بھی میری. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نہیں، یہ تحفے بھی ریاست کے اور مرضی بھی ریاست کی، اور آپ ذرا اکاؤنٹیبل بھی ہوں. تو اس حوالے سے کہیے گا کہ دیکھیں یہ تو آپ کو میرے خیال میں جو کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے اس میں آپ کو میرے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ کا ڈیسیشن سب سے سامنے ہے اور سپیریئر ہوتا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ کو آ کر ڈیٹیلز دینی ہوں گی، اور اگر آپ کو تحفے رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پوری پیمنٹ کریں اور تحفے رکھ لیں. اچھا، ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی کمپوزڈ پرسنالٹی ہیں، اور جس انداز سے اور جس فلو سے اور جتنے مدلل اور لاجیکل گفتگو آپ کر رہی ہیں ان امور پہ بات کرنے کا، اور یقیناً ہمارے جو سامعین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی براہ راست آپ کو سنا جا رہا ہے، تو یقیناً سب جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، ان کو حقائق کا پتہ چل رہا ہوگا. ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بڑا منصب ہوتا ہے وہ بڑے ظرف کا متقاضی ہوتا ہے، وہ بڑی بصیرت کا متقاضی ہوتا ہے، وہ علم و دانش کا متقاضی ہوتا ہے. تو پاکستان کی سیاست میں جو ایک دوسرے کو مخاطب کرنے اور نیشنل انٹرسٹ پہ ڈیبیٹ کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہوئے جن الفاظ، جن اور اطوار کا اور جن طریقوں کا جو ہے وہ چناؤ کیا جاتا ہے، وہ کسی طور جو ہے وہ پولیٹیشینز کو یا قومی رہنماؤں کو زیب نہیں دیتے. تو یہ جو ایک قومی بیانیہ ہے، گفتگو کے آداب ہیں، یہ کون سکھائے گا ان کو آپ کے خیال میں؟ لیکن جی ایک ہوتا ہے نا کہ علم جو ہوتا ہے وہ آپ کے تربیت اور علم آپ کے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ چاہے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہوں یا کسی گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جب تک آپ کے اوپر اس علم کا اثر نہیں ہوگا، آپ کے وہ ایک صرف ڈگری جو ہے وہ ایک پیس آف پیپر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اگر پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے تو میں اوورسیز پاکستانی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ دشمنوں کو راستہ دیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے.
تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی میری آپ سے ڈسکشن چل رہی ہے جی. تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ اپنے لوگوں کی گرومنگ کرتی ہے. یہ چیز لیڈرشپ سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جس طرح سے باڈی لینگویج ہوتی تھی, جس طرح سے وہ بات کرتے تھے, وہ جس طرح سے رسپیکٹ دیتے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بندے کے پاس جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ ہی دوسروں کو دے سکتا ہے. رائٹ. جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے. جس کے پاس نہیں ہوگی وہ اسی طرح کے جلسے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان نیازی کے جلسے وہ ویسے ہی کریں گے. رائٹ. ون لاسٹ کوشچن. نئی جو ہے وہ ایک ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو ہے وہ ترتیب دینے کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں. تو آپ کے خیال میں یا آپ تک کیا اطلاعات ہیں کہ جو نئی لسٹ پریپیئر کی جا رہی ہے ان میں بقول آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ جو سابقہ حکومت کے کچھ لیڈران اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم جو ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں. تو ایسے تمام لیڈران جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, نئی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا بھی کہیں اندراج ہوگا یا نہیں ہوگا, اور مزید کیا اندراج اور اخراج کے حوالے سے اہم تبدیلیاں ہوں گی آپ کے خیال میں یا کیا ہونی چاہیے؟ یہ چیز تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ صاحب وہ آپ کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو لوگ پچھلے 3-3.5 سال میں دور حکومت میں مزے لوٹتے رہے ہیں ان سب کو ای سی ایل پہ ہونا چاہیے, ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کہاں کتنا خرچہ کیا ہے اور کتنے پروجیکٹس ہیں جن پہ انہوں نے کتنا لگایا ہے. اچھا, ایک بات سے بات نکلتی ہے کہ آخری سوال, معذرت کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں آپ کا, لیکن سندھ کے حوالے سے گزشتہ حکومت نے بہت راگ الاپ ہے کہ سندھ کے حقوق میں یا سندھ کے لوگوں کا جتنا استحصال ہوا تاریخ انسانی میں شاید کسی کا نہیں ہوا. انہوں نے تو جتنا سندھ کو کرٹیسائز کیا وہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں. ایکچولی کیا ہوا سندھ میں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو اندرون سندھ کے اور سندھ کے مجموعی طور پر جو حالات ہیں, اور چونکہ 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو کیا عوام کی بہتری کے لیے ہوا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ ہمارے سامعین کو بتائیے گا. دیکھیں جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ان کو 14 سیٹیں کراچی سے دلوائی گئی ہیں, جس طرح سے ڈبے چوری کر کے اور آر ٹی ایس کو فریز کر کے ان کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں, اب ان کو یہ دکھ ہے کہ وہ 14 سیٹیں نہیں مل سکیں گی. تو جتنا پروپیگنڈا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے وہاں سے سیٹیں لینی ہیں, اپنے لوگ جتوانے ہیں, تو اسی طرح سے سمپتھی کارڈ کھیل کے وہ اپنا کام کریں گے, انتشار پھیلا کے کام کریں گے. اور تو ان کے پاس کوئی اپنی پرفارمنس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیس پہ وہ اگلے الیکشن میں آ سکیں. رائٹ. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے وقت نکالا کچھ سوالات کے لیے اور برداشت کرنے یو موسٹ ویلکم. اور انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے محبت کریں گے اور اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹوڈیوز میں اور گفتگو کر رہی تھیں موجودہ سیاسی صورتحال پہ, خاص طور پر اگر ہم معاشی صورتحال کے تناظر میں بات کریں اور بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کے ریلیف کے حوالے سے, تو ایک عام آدمی یا ایک ایوریج پاکستانی اگر ہم خوشحالی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں اور کتنے خط غربت سے ابو ہیں. تو انسٹنٹ ریلیف جو ہے وہ ایک عام آدمی مہنگائی اور اشیاء خورونوش میں جو ہے وہ کمی کی صورت میں طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے بقول جو اب ٹیم چونکہ ایکسپیرینسڈ ہے اور انشاءاللہ ہم اس ساری صورتحال میں یقیناً قوم کو مستفید کریں گے. جی جناب, پروگرام جائزہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان مناظر حسین اور پروڈیوسر انعام احمد سومرو کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہنا چاہوں گا جناب, ہم بہت ساری توقعات سیاستدانوں سے لگا لیتے ہیں, رہنماؤں سے لگا لیتے ہیں, لیکن پاکستان ہم سب کا ہے. سو اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, یہاں پر ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی یا حکومتی سطح کے علاوہ ہمیں اپنا انفرادی کردار بھی اتنی ہی جاں فشانی سے ادا کرنا ہوگا. پاکستان پائندہ باد. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. ناصر.